نو عمری لڑکی کی شادی، باپ نے بیٹی کو بیچ دیا۔ سونی میرے منہ بولے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ ہمارے گھر امی سے قرآن مجید پڑھنے آیا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول جاتے دیکھتی تو حسرت سے کہتی کہ کاش میں بھی اسکول جا سکتی۔ اس کے والد اجازت نہ دیتے تھے، تبھی امی نے اسے پہلی کا قاعدہ اور پھر دوسری کی کتاب گھر میں پڑھا دی۔ 5ویں جماعت کے بعد میرا بھی اسکول جانا موقف ہو گیا، کیونکہ 6ٹھی کلاس کے لیے لڑکوں کے اسکول میں داخلہ لینا پڑتا تھا، جس کی اجازت بھائی نے نہ دی کیونکہ وہ خود اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے افسردہ دیکھ کر ابا نے کہا صبر کرو، میرا تبادلہ شہر ہو جانے دو، وہاں میں تم کو دوبارہ اسکول میں داخل کروا دوں گا، تب تک تم گھر میں پڑھتی رہو۔ ان دنوں میرے والد صاحب قصبے کے ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر قصبے کے ڈاک لے آتے اور وہاں سے چھوٹا خط اسے قصبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پارسل منی آرڈر کا انتظام بھی وہی سنبھال دیتے۔ والد صاحب نے مڈل کی تیاری خود مجھے گھر پر کرا دی، لیکن سونی بیچاری کا مسئلہ تعلیم 3ری جماعت سے منقطع ہو گیا۔ وہ اب بھی روزانہ ہمارے گھر آتی اور کبھی کبھی مجھ سے اردو پڑھنے بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ میری طرح اسے بھی کچھ بننے کا شوق تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی۔ ابھی وہ 14 برس میں تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے ماموں قریبی گاؤں میں رہتے تھے، جن کے سپوت سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس آدمی کا نام شبیر تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے تو پہلے 5 بچے تھے اور عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ سونی کی ماں نے جب میری اماں کو بتایا تو انہوں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی بھابھی یہ تم نے کیا غضب کر دیا، سوکن پر بیٹی دے رہی ہو اور وہ بھی آدھ عمر والے کو، جو تمہاری بیٹی سے چگنا عمر میں بڑا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سونی تو بھی معصوم بچی ہے، کیوں ایسا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ بھابھی جان، شبیر کی بیوی 2 ماہ ہوئے ہیں انتقال کر چکی ہے۔ اس کے 3 بچے تو سمجھدار ہیں، ان کو سنبھالنا نہیں پڑتا۔ 2 ہی ایسے ہیں جن کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ان کی دیکھ بھال میں خود کر لیا کروں گی۔ شبیر کے پاس کافی زمین ہے، عمر میں بڑا ہے تو کیا ہوا، شریف آدمی ہے، قریبی رشتہ ہے اس سے، اس کی کافی زمین ہے، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ 2-4 سالوں میں اپنی سونیا بھی 18 کی ہو جائے گی۔ خوشحال گھرانہ ہے، یہ وہاں سکھی رہے گی۔ اس وقت شبیر مشکل میں ہے، تبھی ہم سے رشتہ مانگ رہا ہے۔ ہم نے انکار نہیں کیا، کل کوئی اور بھلے مانس اپنی بیٹی دے دے گا۔ بیٹیوں کے رشتے جلد تھوڑی ہی ملتے ہیں۔ چاچی جی، کیا تمہارا دل نہیں دکھتا کہ تم سونی کو 5 بچوں کی ماں بنا رہی ہو؟ آخر مجھ سے بھی چپ نہ رہا گیا۔ بیٹی میں کیا کر سکتی ہوں، میری مرضی نہیں چلے گی۔ سونیا کا ماما اس کے ابا کے سر ہو گیا ہے۔ باپ مالک ہوتا ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، ہم عورتوں کا کیا؟ جس روز چاچی یہ بات کر کے گئی، اس کے 1 ہفتے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہم سب سو رہے تھے کہ در پر دستک ہوئی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ دیہات میں تو ان دنوں بجلی نہ ہونے کے وجہ سے 8-9 بجے سب بستر میں گھس جاتے تھے۔ میری ماں نے لیمپ کی روشنی میں دیکھا، دروازے پر سونی کھڑی تھی۔ امی اس کو اندر لے آئیں۔ خیر تو ہے؟ سونیا اس وقت کیسے آئی ہو؟ جواب میں وہ رونے لگی۔ ہم نے تسلی دی اور انہی کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگی چاچی، گھر والے میری شادی کر رہے ہیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، پڑھنا ہے، اس لیے میں گھر سے چلی آئی ہوں۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کے پاس رہوں گی۔ امی نے اس کو پیار کیا اور سمجھایا کہ رات کو گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم آج رات ہمارے گھر سو جاؤ، تمہارے ابا لینے آئیں گے تو کہہ دوں گی میں نے بلایا تھا کہ عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کل میں خود تم کو چھوڑ آؤں گی اور تمہارے والد کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ سونیا اس رات ہمارے گھر سو گئی۔ اس کے گھر والے جانتے تھے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں آئے۔ صبح جب میری امی اسے اس کے گھر لے کر گئی تو چھانے سے چچا نے سونی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی نے سمجھانا چاہا، وہ نہ مانی، وہ تو غصے سے پھرے بیٹھے تھے۔ اس پر امی تو گھبرا کر لوٹ آئی کہ جب یہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تو مانیں گے کہاں؟ آج ہم یہاں ہیں، کل تبادلہ ہوگا تو چلے جائیں گے، یہ جانے اور ان کا کام۔
چچا تو جد ہی پشتی اس قصبے کے رہنے والے تھے اور ہم پردیسی۔ اس واقعہ کے بعد امی پھر سونی کے گھر نہ گئی۔ اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ مجھے بڑا دکھ تھا مگر میں بھی نہیں گئی کیونکہ امی نے منع کر دیا تھا کہ اب تم ادھر مت جانا، یہ کم عقل لوگ ہیں، الزام لگا دیں گے کہ ہم نے ان کی لڑکی کو بہکا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ شادی سے انکار کرتی ہیں۔ سونی کی شادی کی تیاری شروع تھی، بس ایک دیوار بیچ میں تھی۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی دوں، مگر میں مجبور تھی۔ 4 دن شادی میں باقی تھے کہ پتہ چلا سونی غائب ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ صبح جب اس کے گھر والے اٹھے تو سونی کو غائب پایا۔ جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں سے پتہ کیا۔ ہمارے گھر میں بھی اس کی ماں پوچھنے آئی۔ 3 دن تک اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر کسان کے ایک لڑکے نے اس کے باپ کو بتایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک آدمی کے ساتھ اس پک ڈنڈی پر جاتے دیکھا تھا، جانے یہ سچ تھا یا نہیں۔ سونی کے والد نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ جب شادی میں ایک دن رہ گیا تو امی سونی کی ماں سے ہمدردی کرنے گئی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور میں گھر پر اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے چادر میں لپٹی سونی کھڑی ہے۔ میں اس کو جلدی سے اندر لے آئی اور پوچھا کہ تو کہاں گئی تھی؟ تیرا باپ سارے علاقے میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، ادھر ہی تھی۔ ہمارے گھر سے تھوڑی دور زمیندار کے بھوسے کا ذخیرہ پڑا تھا جن کو ہم پلے کہتے تھے۔ وہ بولی کہ میں پلوں میں جا کر چھپ گئی تھی۔ دن گزر جاتا تھا مگر رات میں ادھر ادھر کتے بھونکتے تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ 2 دن سے زیادہ وہاں چھپنا ممکن ہی نہ تھا، اسی لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ گھر جاؤ گی تو ابا مارے گا، اس لیے وہاں نہیں گئی۔ وہ بھوک سے نڈال تھی۔ پانی تو رات کو بھوسے کے ڈھیر سے نکل کر قریبی ندی سے پی لیتی تھی مگر بھوک کے لیے مولی اور گاجر کے پتے کھا کر گزارا کرتی رہی تھی۔ نکاحت سے اس بے جاری کا یہ حال تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میرے پاس دبکی بیٹھی تھی۔ عائشی، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو یا شہر اپنے ماموں کے گھر بھجوا دو۔ میں شبیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ کتنا بدصورت ہے، چہرے کی طرف دیکھنے سے دہشت آتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور آسرا کر کے چاول کھلائے۔ اتنے میں امی آ گئی اور سونی کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، امی تم ہی اس بیچاری کو بچا لو، دیکھو یہ شبیر سے کتنا ڈری ہوئی ہے۔ بیٹی یہ پرائی لڑکی ہے، ہم کیسے اس کو کہیں چھپا سکتے ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے تو ورگلانے والے دشمن کہلائیں گے۔ پھر اسے بہلانے لگی کہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جا، معافی مانگ لینا، تیرا باپ پریشان ہے، دیکھنا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ مگر وہ کسی طور گھر جانے پر راضی نہ تھی۔ اتنے میں میرے والد صاحب آ گئے اور سونی کو اس کے گھر لے گئے۔ جوں ہی انہوں نے اسے اس کے گھر کے اندر کیا، تھوڑی دیر میں اس کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ ابا نے جلدی سے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ وہ سب داؤد خان کے دروازے پر جمع ہو کر اور اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، ورنہ انہوں نے آج بیٹی کو بخشنا نہیں تھا۔ اگلے دن دلہا بارات لے کر آ گیا اور سونی کو زبردستی دلہن بنا کر شبیر کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ وہ اتنے زور زور سے روتی بلکتی جاتی تھی کہ اس کی آواز سن کر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ سب نے یہی جانا کہ شوہر کے گھر جا کر سدھر جائے گی، مگر وہ ایک نادان بچی تھی۔ وہاں ایک سخت دل ساس اور شوہر کے 5 بچوں نے اس کا استقبال کیا۔ سونی جب شوہر کے قابو میں نہ آئی اور دلہن بنی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر کھیتوں میں بھاگی تو شبیر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھر لے آیا اور کمرے میں بند کر کے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ دلہا نے بھی اس کو شادی کی پہلی رات خوب مارا تھا۔ شادی کے 6 دن بعد پتہ چلا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس بار وہ بھاگ کر اکیلی ہی اپنے گاؤں میں آ گئی، اور جاتی بھی کہاں، اسے تو اور کوئی راستہ بھی پتہ نہ تھا۔
کاش وہ اس بار گاؤں نہ آتی بلکہ کہیں اور چلی جاتی، شاید کوئی خدا ترس اس کو بچا لیتا۔ اس بار وہ ہمارے گھرانے کی بجائے ہماری استانی کے گھر جا کر چھپ گئی۔ بیچاری استانی تو پہلے ہی اس قصبے کے جاہلانہ ماحول سے ڈری رہتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے قصبے کے اس اسکول میں پڑھانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ سونیا کی وجہ سے اس پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے سونی کو کمرے میں بٹھایا اور باہر سے کنڈی لگا کر داؤد چاچا کے گھر اطلاع کرنے چلی گئی۔ جوں ہی ان کو اطلاع ہوئی، ماں باپ دونوں سونی کو لینے آ پہنچے اور چیختی چلاتی لڑکی کو گھر لے آئے۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ سونی کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس بار مار پیٹ اور سونی کے رونے کی چلانے کی آواز بھی نہیں آئی۔ شبیر بھی اسے تلاش کرتا ہوا اس کے باپ کے گھر پہنچ گیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو جان سے مارنے کی بجائے کسی دور دراز علاقے میں فروخت کر دیا جائے۔ جان سے مارنے پر یہ قباحت تھی کہ اس واقعہ کا تمام گاؤں گواہ تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر باپ نے بیٹی کا سودا کر دیا اور وہ آدمی ایک رات سونی کو ٹرک میں ڈال کر لے گیا۔ اس طرح باغی لڑکی کہہ کر باپ نے بیٹی سے نجات پا لی۔ اس کے عوض خاصی موٹی رقم بھی اسے مل گئی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ لگتا تھا یہ لوگ بیٹی کو انسان نہیں، مال مویشی سمجھتے ہیں۔ جب وہ شخص سونی کو وہ آدمی لے جا رہا تھا، میں نے اپنی چھت سے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ انہوں نے سونی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کا منہ بھی دوپٹے سے باندھ دیا تھا۔ میں اپنی چھت پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی تھی، حالانکہ ٹرک تو کب کا جا چکا تھا۔ سونی کا افسوس اس کی ماں کو تھا یا اس کی چھوٹی بہن؟ ہم تینوں کافی عرصہ تک اس کے لیے چھپ چھپ کر آنسو بہایا کرتے تھے۔ باقی کسی کو اس کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ سارا گاؤں اس کا دکھ کیوں کرتا جب اس کے اپنے باپ اور بھائی اسے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رکھتے تھے؟ سب گاؤں والے تو یہی سمجھتے تھے کہ سونی بھاگ گئی ہے، تبھی ان کو اس کے غائب ہو جانے پر کوئی تشویش یا ہمدردی نہ رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی ایک معصوم سی لڑکی سونی کی کہانی، جو کہ اپنے باپ اور بھائی کی غیرت کے نام پر ڈومیسٹک وائلنس اور جہالت کا شکار ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھیں گے اور خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔